الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حاضرین، سامعین، سامعات، جس موضوع پر کچھ باتیں رکھنے کی کوشش ہوگی وہ ہے حق وراثت مستحقین کو نہ دینے کا انجام۔ وراثت کا مطلب ہم میں سے کسی کی موت ہوتی ہے تو مرنے کے بعد اس کی جائیداد اس کے جو وارثین ہیں، جیسے بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، ماں باپ، بیوی، بچے جو بھی ہیں، تو ان کو جو مرنے کے بعد ہمارا مال جو ان کو ٹرانسفر ہوتا ہے، ان کو جاتا ہے، اس کو وراثت ہوتا ہے۔ تو ہمارے یہاں حق وراثت جن کا حق بنتا ہے وارثین کو دینے میں بڑی کوتاہیاں ہیں۔ ہم ایسے لوگوں کو وراثت دینا شروع کر دیتے ہیں جن کا کوئی حق ہی نہیں ہے، اور ایسے لوگوں کو محروم کر دیتے ہیں جن کا بہت بڑا حق ہے۔ تو اس میں جو لوگ گڑبڑی کرتے ہیں، منمانی کرتے ہیں، تو اس کے تعلق سے قرآن و حدیث میں وعید کیا ہے، ان کا انجام کیا ہوگا، اس بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ ہم جب بھی کسی ٹاپک پہ بات کرتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کا بہانہ یہ ہوتا ہے عمل نہ کرنے کا کہ بھئی ہر عالم اپنی طرح سے بتاتا ہے، علماء اختلاف کر رہے ہیں، کس کی سنو کس کی نہ سنو۔ تو یہ اختلاف پیش کر کے لوگ بہانہ کر کے نکل جاتے ہیں، عمل سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں۔ یا ایک آدمی کیا کہتا ہے، فتووں کی شاپنگ کرنا شروع کر دیتا ہے کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے، پیسہ بچانے کے لیے، ناجائز تجارت کرنے کے لیے ڈھونڈتا ہے کہ کون مولوی ہے جو ہمارے مطابق فتویٰ دے دے اور میں بچ جاؤں۔ تو ہر جگہ اس کی دال گل جاتی ہے، وراثت میں بیچارہ پھنس جاتا ہے، کیونکہ باپ کے مرنے کے بعد جب اس کی بیٹی کا مال اس کا بھائی ہڑپ کر لیتا ہے تو دنیا میں کسی بھی عالم کے پاس جائے اور سوال کرے کہ باپ مر گیا ہے، کیا بیٹی کا بھی حصہ ہے، دنیا کا ہر عالم کہے گا ہاں حصہ ہے۔ یہاں کسی کی دال نہیں گلتی، چاہے کتنا بڑا بدعتی مولوی ہو، گمراہ سے گمراہ مولوی ہو، وہ اس مسئلے میں کوئی بےمانی نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین نے، اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ قرآن مجید میں درج کر دیا۔ یہ جو دستور ہے، اس دستور کو قرآن میں ذکر کر کے اللہ نے اس کو محفوظ کر دیا، اس لیے اس مسئلے میں آج تک اختلاف نہیں ہوا ہے، امت کا اجماعی مسئلہ ہے۔ لیکن حیرت کی بات ہے کہ اس مسئلے میں بھی عمل نہیں ہو رہا ہے۔ یہاں کیا پرابلم ہے بھائی؟ دوسرے مسائل میں آپ کہتے ہو علماء لڑتے ہیں، علماء کا اختلاف ہے، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، پھر اس میں عمل کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اس کا مطلب دل میں چور ہے، من میں چور ہے۔ جہاں بہانہ مل گیا بہانہ بازی کرتے ہیں، یہاں کوئی بہانہ نہیں ہے۔ تو یہاں صرف منمانی ہے، یہاں صرف جو ہے شیطانی لفاظی ہے اور کچھ نہیں، کیونکہ بالکل واضح طور پر دو چار کی طرح سے کلیئر طور پہ اللہ تعالیٰ نے وہ بھی قرآن میں بیان کر دیا ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد اس کے بیٹوں کا بھی حصہ ہے، بیٹیوں کا بھی حصہ ہے۔ پھر بھی اگر ہم یہ حصہ نہیں دیتے ہیں تو ہمارے پاس نہ دینے کی کوئی وجہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم اللہ کا کہنا نہیں مانیں گے۔ بس بھائی یہ عبادت کا مسئلہ بھی نہیں ہے کہ آپ کو کوئی اقدام کرنا پڑتا ہے، محنت کرنا پڑتا ہے، وضو کرنا پڑتا ہے، مسجد میں آ کے نماز پڑھنا پڑتا ہے، تو کرنا ہی کرنا ہے، اس کے لیے آپ کو محنت لگتی ہے۔ لیکن کسی کا حق دینے میں کون سی محنت لگتی ہے؟ وہ بھی جو آپ کا نہیں ہے، آپ کے باپ کا ہے۔ ہاں، ایسا نہیں کہ آپ کی تجوری سے اللہ کہہ رہا ہے کہ نکال کے دے دو، ابا کے مال سے دینا ہے، ابا کے مال میں آپ کا جتنا حق رکھو، باقی دوسروں کا حق وہ لیں گے۔ اس میں آپ کا نقصان کیا ہے؟ وراثت دینے میں آپ کا لاس کیا ہے؟ نہ آپ کی کوئی محنت، نہ آپ کا کوئی پیسہ، کچھ بھی نہیں کرنا آپ کو۔ باپ کا مال ہے، اور جیسے آپ اس باپ کے بیٹے ہیں ایسے آپ کی بہن بھی اس کی بیٹی ہے، آپ کا کیا جاتا ہے دینے میں؟ لیکن پھر بھی آپ نے ہڑپ کر کے رکھا، آپ نے دبا کے رکھا۔ تو جو مسئلہ اتنا اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ مسئلے میں اختلاف نہیں ہے، اور اس پر عمل میں آپ رکاوٹ بن رہے ہیں، آپ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے اس وراثت میں، آپ کے جیب سے نہیں مانگا جا رہا ہے، آپ کا مال نہیں مانگا جا رہا ہے، باپ کے مال کی تقسیم رہی، پھر بھی آپ نے رکاوٹ کھڑی کر دی، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا انجام کتنا بھیانک ہوگا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے وراثت کے بارے میں گڑبڑی کرنے والوں کے لیے انجام جو بتایا بڑا بھیانک بتایا۔
ہم قرآن مجید کا سب سے پہلے دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نساء سورہ 4 آیت 11-12 میں آپ دیکھیں گے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وراثت کے احکام بتلائے ہیں، وراثت کا احکام بتلانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، اللہ کی حد پار نہیں کرنا، یہ اللہ کے قوانین ہیں۔ من یطع اللہ ورسولہ، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، کہنا مانے گا، اللہ اسے جنت دے گا۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور جو اللہ اس کے رسول کا کہنا نہیں مانے گا اور ان حدود سے تجاوز اختیار کرے گا، یہ قانون توڑے گا، وراثت کے قوانین میں منمانی کرے گا، يُدْخِلُهُ نَارًا، اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں ڈال دے گا، خالدن فیہا، جہاں وہ ہمیشہ رہے گا۔ یہ کتنی خطرناک وعید ہے۔ جو وراثت میں حق نہیں دے گا وارثین کا، چاہے بیٹی کا حق مار لے، چاہے مرنے والے کی بیوی کا حق مار لے، چاہے مرنے والے کی ماں کا حق مار لے، جس کا بھی حق بنتا تھا، اگر کسی دوسرے نے وہ حق دبا دیا، نہیں دینے دیا، تو قرآن ان کا انجام کیا بتا رہا ہے؟ نہ صرف جہنم میں جائے گا بلکہ ہمیشہ رہے گا۔ یہ انجام عام طور سے مشرکین کے بارے میں ہم کو ملتا ہے قرآن میں، یہ جو شرک کرے گا وہ جہنم میں جائے گا، ہمیشہ رہے گا، جہنم سے نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ یہی جو مشرکین کے لیے وعید ہے، وہی وعید آپ قرآن کھول کے دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے کہہ رہا ہے جو وراثت میں منمانی کرتے ہیں۔ اب اس کی دو شکل ہو سکتی ہے، ایک تو یہ کہ اگر آدمی نافرمان ہے، ناسمجھ ہے یا نافرمان ہے اور اپنے آپ کو گنہگار مان رہا ہے، تو چلو جہنم میں بہت لانگ ٹائم اس کا ٹھکانہ ہے۔ لیکن اگر آدمی ان آیتوں کے پہنچ جانے کے بعد، سمجھ جانے کے بعد ان آیتوں کو ٹھکرا دے، کوئی مولوی آپ کو بتانے آئے کہ بھئی قرآن میں لکھا ہے، یا آپ کی بہن آپ سے مانگنے آئے اپنا حصہ کہ قرآن میں اللہ نے ہمارا حق دیا ہے، آپ کہو کہ اپنا فتویٰ اپنے پاس رکھو، یہ قرآن اپنے پاس رکھو، ہمیں کچھ نہیں لینا دینا، یہ قرآن کا مذاق ہے۔ ایسی کوئی حرکت کرے گا تو وہ سمجھیے اس نے کفر کیا، اور پھر وہ جہنم سے واقعتاً کبھی نہیں نکل پائے گا، کبھی نہیں جہنم سے نکل پائے گا۔ اور عام طور سے آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ ایسی بولی بولتے ہیں، مسئلہ صرف گناہ کا نہیں ہے، مسئلہ کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ معاملہ صرف گناہ کا نہیں، بہت سارے معاملات میں آدمی گناہ کرتا ہے اور اپنے آپ کو فیل کرتا ہے کہ میں گنہگار ہوں۔ اس معاملے میں آدمی نہ صرف گناہ کرتا ہے بلکہ شریعت بنانے بیٹھ جاتا ہے، قرآن و حدیث کا مذاق اڑانے بیٹھ جاتا ہے، وہ قرآن کے مقابل میں اپنے کلچر کو پیش کرتا ہے۔ قرآن اپنے پاس رکھو، ہمارے یہاں یہی چلتا ہے، یہی چلے گا، یہ کیا ہے؟ یہ تو کفریہ بات ہے۔ ہم ایسے لوگوں کو کافر نہیں کہتے، وہ تو اللہ فیصلہ کرے گا، لیکن اگر حقیقتاً ان کا معاملہ کفر تک پہنچا تو جہنم سے کبھی نکلنا نصیب نہیں ہوگا، کبھی نہیں نکل سکتے جہنم۔ جنہوں نے وراثت کھایا اور کفریہ بولی اور حقیقت میں وہ کافر قرار پائے اللہ کی بارگاہ میں، وہاں سے کبھی نہیں نکل سکتے جہنم سے۔ جو اللہ نے کہا نا یدخلہ نارا خالدا فیہا، واقعتاً وہیں ہمیشہ وہ رہے گا۔ یاد رہے، میں پھر دوہرا دوں کہ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ معاملہ کفر تک پہنچا سکتا ہے۔ اگر کفر تک معاملہ نہیں پہنچا ہے تو مقصد طویل مراد ہے خالداً فیہا سے، اگر معاملہ کفر تک پہنچ گیا تو پھر ہمیشہ ہمیشہ میں رہے گا۔ اس لیے ہر آدمی کو چوکنا رہنا چاہیے کہ یہ وراثت کا معاملہ جس میں اللہ نے اتنی بڑی وعید بتائی ہے، اس سے آدمی کو چوکنا رہنا چاہیے، اس کو ہلکے میں نہیں لینا چاہیے، بہت خطرناک چیز ہے۔ یہ قرآن میں ایک ہی آیت نہیں ہے، وراثت کے احکام جو اللہ نے بتائے نا، اس کے لاسٹ میں یہ ہے، اور احکام بتانے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے وہی سنائی ہے۔ یعنی سورہ نساء میں جو وراثت کے مسائل شروع ہو رہے ہیں، یہ مسائل بیان کرنے کے بعد اللہ نے کہا کہ اگر اس میں گھپلا کرو گے تو ہمیشہ جہنم میں ڈال دیا گے، ہمیشہ کے لیے۔ اور لیکن مسائل بیان کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی وارننگ دیکھا، اللہ فرماتا ہے کہ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ یہ اللہ نے سورہ نساء ہی میں کہا، سورہ نساء آیت نمبر 10۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ یتیموں کا مال ظلم کرتے ہوئے کھا لیتے ہیں، یتیموں کا مال کھانے کا کیا مطلب ہے؟
کچھ لوگ یتیموں کا مال کھانے کا مطلب سمجھتے ہیں کہ کوئی یتیم کھانا کھول کے بیٹھا ہوا ہے، ان کے نام سے چندہ مانگ کے لاتا ہے اور کھا جاتا ہے۔ اس کو یتیم کا مال کھانا نہیں بولتے ہیں، اس کو زکوٰۃ کھانا بولتے ہیں۔ بھئی ان کے نام سے مانگ کے لایا ہے، ان تک پہنچایا ہی نہیں، خود لیل لے رہا ہے، ہاں؟ زکوٰۃ کا مال کہیں سے لے گا؟ زکوٰۃ کا مال کھا رہا ہے، یتیم کا مال نہیں کھا رہا وہ، اس بیچارے کو ابھی ملا ہی نہیں، اس کا ملا ہی نہیں تو اس کا کہاں ہوا؟ یتیم کا مال کھانا یہ ہے کہ ایک آدمی مر گیا، اس کے چھوٹے بچے ہیں یا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، تو مرنے کے بعد باپ کے مال میں ان چھوٹے بچوں کا بھی حق ہے، چاہے بیٹا ہو بیٹی۔ اب بڑا بھائی یا بڑی بہن ان چھوٹوں کا حق مار لے، اس کو بولتے ہیں یتیم کا مال کھانا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ وراثت سے پہلے یہ بات کہہ رہا ہے۔ تو وراثت میں اگر کوئی چھوٹے بچوں کا، کیونکہ باپ مر گیا تو بچے یتیم ہو گئے نا، تو ان یتیموں کا مال کون کھا رہا؟ بڑے بھائی یا بڑی بہنیں، وہ ہڑپ کر لیے، ان کو نہیں دیے کسی طرح کا بہانہ کر کے کہ ہم نے باپ کا سپورٹ کیا، یہ کیا، فلانا دھماکہ، الٹا سیدھا بہانہ کر کے ان کو کنارے کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں ظلم کر کے، انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، وسیصلون سعیرا، جہنم میں جھونک دیا جائیں گے ایسے لوگ۔ تو آپ سوچیں کہ کتنی شدید وعید ہے کہ وراثت کے مسائل کو بیان کرنے سے پہلے اللہ نے وعید سنائی، اور بیان کرنے کے بعد ریپیٹ کیا اللہ تعالیٰ نے، اس سے بڑی وعید سنائی تھی بیان کرنے کے بعد۔ یہ تو قرآن کی آیتیں ہوئی میرے بھائیوں۔ اگر ہم حدیث کی طرف جائیں تو ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اجتنبوا السبع الموبقات، کہ 7 بڑے بڑے تباہ و برباد کر دینے والے گناہوں سے بچو۔ دیکھیں گناہ کئی طرح کے ہوتے ہیں، ایک صغیرہ گناہ، چھوٹا گناہ ہے، اور اس سے بڑا کبیرہ گناہ ہے، اور کبیرہ میں بھی کچھ سب سے ٹاپ کے گناہ ہوتے ہیں جن کو اکبر الکبائر، کبیرہ میں بھی بڑے گناہ ہیں، کبیرہ میں بھی بڑے گناہ ہیں، تو کبیرہ میں بھی اکبر الکبائر بڑے گناہ 7 ہیں، 7 یہ تو ہیں تو کبیرہ، لیکن کبیرہ میں بھی سب سے بڑے گناہ ہیں، ٹاپ 7 بڑے بڑے گناہ ہیں جو ہلاک و برباد کر دیتے ہیں، یعنی بہت بڑی تباہی لاتے ہیں، 7 بڑے گناہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجتنبوا السبع الموبقات، کہ 7 بڑے بڑے تباہ و برباد کرنے والے گناہوں سے بچو۔ قالوا وما ہن یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا وہ 7 بڑے بڑے گناہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا الشرک باللہ، پہلا کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والسحر، دوسرا جادو، وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور تیسرا ناحق کسی کا خون کرنا، اور چوتھا اکل الربا، سود کھانا، اور 5واں کیا ہے؟ اکل مال الیتیم، یتیم کا مال کھانا۔ یتیم کا مال کون کھاتا ہے؟ یہی باپ کے مرنے کے بعد اس کے جو بڑے بیٹے ہوتے ہیں طاقتور، وہ چھوٹوں کا مال کھا لیتے ہیں، اس کو بولتے ہیں یتیم کا مال کھانا۔ تو یتیم کے مال کھانے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 بڑے گناہوں میں ذکر کیا ہے۔ سود کے بعد، جیسے سود کھانا بہت بڑا گناہ ہے، اس کے بعد اکل مال الیتیم ہے، یتیم کا مال کھانا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ دیکھیں کہ کتنی خطرناک وعید ہے وراثت کا مال کھانے کی۔ قرآن میں 2 جگہ وعید آ رہی ہے، اور حدیث میں 7 بڑے بڑے گناہوں میں اس کو گنایا جا رہا ہے، یتیم کا مال کھانا۔ آگے بڑھتے ہیں، ایک اور حدیث دیکھیے جو وراثت کھا جاتے ہیں ان کا انجام۔ ایک تو انجام ہوتا ہے مرنے کے بعد، مرنے کے بعد کس کو کیا فکر ہے؟ عام طور سے آدمی دیکھیں گے مرنے کے بعد دیکھا جائے گا، اس لیے میں ایسی حدیث سناتا ہوں، مرنے کے بعد کیا ہوگا وہ بھی ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ ایک تو بات آ گئی جہنم میں جائیں گے، اور بھی چیزیں ہیں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے اس کو، لیکن اس سے پہلے دنیا میں کیا انجام ہوگا ان کا وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ جو وراثت کھاتے ہیں ان کا دنیا میں کیا انجام ہو سکتا ہے۔ سنن نبی داؤد، سنن ابن ماجہ وغیرہ کی بڑی مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما من ذنب اجدر ان یعجل اللہ
لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة مثل البغي وقطيعة الرحم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی گناہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی سزا کو لازمی طور پر دنیا ہی میں دے. یعنی گناہوں کی سزا اللہ تعالیٰ ضروری نہیں کہ دنیا میں دے، سوائے دو گناہ کے. دو گناہ ایسے ہیں کہ ان کا اگر کوئی مرتکب ہوا تو اس کی سزا بھگتے بغیر، اس کی سزا پائے بغیر وہ مر ہی نہیں سکتا. دنیا میں اس کو سزا ملنی ہی ملنی ہے، اور مع ما يدخر له في الآخرہ، اور دنیا میں ملنے کے ساتھ آخرت میں بھی ملے گی. ایسا نہیں کہ دنیا میں ملے گی تو چھٹی. حدیث میں بھی مع ما يدخر له في الآخرہ، آخرت میں جو بچا وہ تو ملے گا ہی، لیکن مرنے سے پہلے اس کو مزہ چکھنا پڑتا ہے. وہ دونوں گناہ کیا ہے؟ البغی، ظلم، اور قطیعۃ الرحم، رشتوں کو توڑنا. ظلم کرنا اور جو رحمی رشتہ ہے، خون کا رشتہ ہے، ان رشتوں کو توڑنا، ان رشتوں کے حق کو بھلا دینا. میرے بھائیو، جو آدمی اپنی بہنوں کی وراثت کھا لیتا ہے، چاہے بیٹی کی وراثت کھائے، باپ کے مرنے کے بعد اس کی بیٹی کی، اس کی بیوی کی، اس کی باقی کسی کی بھی کھاتا ہے، وہ یہ دونوں گناہ ایک ساتھ کر رہا ہوتا ہے. حدیث میں تو بتایا گیا نا کہ دو گناہ ایسا ہے کہ جو یہ کرے گا اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے اس کو دنیا میں سزا دے گا، لیکن جو وراثت کھاتا ہے، وراثت خور، یہ دونوں گناہ ایک ساتھ کر رہا ہوتا ہے. اگر کسی نے اپنی بہن کی وراثت کھا لی تو ایک تو اس نے ظلم کیا، دوسرا رشتے جو خونی رشتہ تھا اس کو نہیں نبھایا، رشتے کا پاس و لحاظ نہیں رکھا، وہ ایک ساتھ یہ دونوں ظلم ایک ساتھ کر رہا ہے. اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کا انجام اسی دنیا میں بڑا بھیانک ہوگا. ہو سکتا ہے کسی کے دماغ میں آتا ہو کہ ہم نے تو کسی کو نہیں دیکھا پٹتے ہوئے، بہت لوگوں نے بہنوں کی وراثت کھا کے رکھی ہے، ان کا کیا بگڑا؟ بگڑتا ہے میرے بھائیوں، لیکن ہم پہچانتے نہیں. کہتے ہیں نا کہ اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی. اللہ کی لاٹھی جب پڑتی ہے تو بولتی تھوڑی ہے کہ میں تیرے کس پاپ کی سزا ہوں. بندہ پٹتا رہتا ہے، سوچتا ہے کوئی ایکسیڈنٹ ہے، کوئی حادثہ ہے. بھئی اللہ کی طرف سے جب تباہی آتی ہے، اللہ کا قہر برستا ہے، تو بولتا نہیں ہے کہ تیرے کس پاپ کی سزا ہے. کسی بھی شکل میں کوئی آفت ہم کو گھیر لیتی ہے. کبھی کبھی آدمی چوری کرتا ہے، بے ایمانی کرتا ہے، کانٹے مارتا ہے، سوچتا ہے کہ اس سے پیسہ بڑھ جائے گا، لیکن دوسرے راستوں سے اس کا سارا خسارہ ہو جاتا ہے، اس کو محسوس نہیں کر پاتا. وہ سمجھتا ہے میرے ساتھ حادثہ ہوا ہے، سمجھتا ہے کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے. عجیب و غریب خرچے بڑھ جائیں گے اس کے، اسے اندازہ بھی نہیں. کوئی بیمار ہو گیا، ہاتھ پیر ٹوٹ گیا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، جہاں اس کا جتنا چرایا نہیں ہے اس سے ڈبل لگ جاتا ہے، گھر بار بک جاتا ہے. آپ نے نہیں دیکھا ایسے لوگ؟ کتنے لوگوں کا گھر بار بک رہا ہے، کتنے لوگ پریشان ہیں. بھئی ایک بڑی بیماری نے ہم کو گھیر لیا. آج کل دیکھیے اکثر ہم دیکھ رہے ہیں بیماری سب کا کمر توڑ رہی ہے. کتنا خرچہ جاتا ہے اس میں؟ جتنا آپ نے چرایا نہیں اس سے زیادہ چل جاتا ہے بیٹھے بیٹھے، ایک سیکنڈ میں سب اڑ گیا. لیکن یہ جو خرچہ ہو رہا ہے، ہمارا گھر بک رہا ہے، ہماری جائیداد بک رہی ہے، ہمیں اپنا کھیت بیچنا پڑ رہا ہے، اپنا گھر بیچنا پڑ رہا ہے، سب کچھ بیچنا پڑ رہا ہے. یہ تباہیاں اور یہ پریشانیاں کیا بولتی ہیں کہ کیوں آ رہے ہیں؟ ہم پہچان نہیں پاتے. اللہ کی مار پڑتی ہے، مار کھاتے ہیں، لیکن ہم پہچان نہیں کر پاتے. مرنے کے بعد پتہ چلے گا. تو اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم نے بہتوں کو بہن کی وراثت کھاتے ہوئے دیکھا اور کوئی سزا نہیں دی. ہو ہی نہیں سکتا. اس کی پوری زندگی پڑھو گے تو کہیں نہ کہیں ٹھوکریں ملیں گی، کہیں نہ کہیں حادثے ملیں گے. جہاں جتنا کھائے نہیں اس سے زیادہ لاس ہوا ہے، اس سے زیادہ اس کا نقصان ہوا ہے. کوئی ایک بھی آپ نہیں پائیں گے کہ بہن کی وراثت کھایا اور بچ گیا. کسی نہ کسی شکل میں اس کا نقصان ہوا ہی ہے، یہ کنفرم ہے. آپ پورے اپنے گاؤں میں ہر جگہ دوڑ کے دیکھ لیجئے، کیا کوئی بچا ہے؟ اس کی سزا بھگتے بغیر کوئی بچا ہے؟ کسی کو کھیت بیچنا پڑتا ہے، کسی کو گھر بیچنا پڑتا ہے، کسی کو اپنی زندگی گنوانی پڑتی ہے. ہو سکتا ہے کہ 50 سال زندہ رہنا نصیب میں ہو، 30 سال میں چلا گیا. بھائی
مسند احمد وغیرہ کی حدیث ہے کہ اگر عمر بڑھانا ہے تو کیا کرو؟ صلہ رحمی کرو. جو خون کے رشتے ہیں ان کا خیال رکھو. جو خون کے رشتوں کا خیال نہیں رکھتا اس کی عمر گھٹ جاتی ہے. ہاں اس کی عمر یہ کوئی چھوٹا موٹا نقصان ہے ہاں؟ کہ اللہ نے زندگی چھین لی, توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوئی, مر گیا اچانک, لیکن لوگ نہیں پہچانتے ہیں. تو اچانک موت کی شکل میں, بیماریوں کی شکل میں, تباہیوں کی شکل میں, نقصان کے شکل میں, کسی بھی شکل میں کوئی آفت آ سکتی ہے. ہم انہیں پہچان نہیں سکتے لیکن ہم بچ نہیں سکتے. کسی نہ کسی شکل میں کوئی مصیبت آنی. تو جو حدیث میں ہے کہ جس گناہ کی سزا اللہ تعالیٰ لازمی طور پر اسی دنیا میں دے ڈالتا ہے وہ ظلم اور خونی رشتوں کو کاٹنا ہے. تو جو وراثت میں بہنوں کا حق مارتا ہے وہ یہ دونوں پاپ ایک ساتھ کر رہا ہوتا ہے, اور بغیر اس کی سزا بھگتے وہ مر نہیں سکتا, اسے سزا ملے گی. کس شکل میں ملے گی وہ لکھ کر نہیں آئے گا, کوئی پیپر نہیں آئے گا, کوئی نوٹیفیکیشن نہیں آئے گا ہمارے پاس, لیکن پٹے گا وہ ضرور. اور آگے بڑھتے ہیں میرے بھائیوں. یہ تو دنیا کی سزا ہوگی. آخرت کے تعلق سے ایک اور حدیث ہے, بڑی مشہور حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کی حدیث, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, کہا کہ اتدرون ما المفلس, کہ اے صحابہ بتاؤ کہ کنگال کون ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع. فرمایا کہ ہمارے بیچ کنگال وہ ہے جس کے پاس دینار و درہم نہ ہو, روپیہ پیسہ نہ ہو, وہ کنگال ہے. جس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے وہ کیا ہے؟ وہ کنگال ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامہ بصلاۃ وزکاۃ وصیام ویاتی قد شتم هذا واکل مال هذا وضرب هذا وسفك دم هذا فیؤتى هذا من حسناته وهذا من حسناته. فرمایا کہ ہماری امت کا مفلس کنگال وہ ہے جو قیامت کے دن نماز لے کر آئے گا, روزہ لے کر آئے گا, زکوٰۃ بھی دے کر آئے گا, یعنی اتنی ساری نیکیاں لے کر آئے گا, لیکن ساتھ میں کیا کیا ہوگا؟ کسی کو گالی دیا ہوگا, کسی کو مارا ہوگا, کسی کا قتل کیا ہوگا, وَأَكَلَ مَالَ هَذَا, یا کسی کا مال کھایا ہوگا, کسی کا مال کھایا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ انصاف کیسے کرے گا؟ وہاں پہ مال تو ہے نہیں کہ اٹھا کے دے دے اس کو, وہاں پہ صرف نیکیاں ہیں, نیکیاں. تو اللہ تعالیٰ ظالموں کو ایک لائن میں کھڑا کرے گا, مظلوموں کو دوسری لائن میں کھڑا کرے گا. اب جیسے بہن ہے, وراثت کھا لیا اس کے بھائی نے, تو اللہ تعالیٰ یہ جو بھائی ہے جو اس نے نماز پڑھا ہے, آ کے تہجد پڑھتا نا, پہلی صف پہ کھڑا رہتا ہے, ماتھے پہ سجدے کا نشان ہے, لمبی سی داڑھی ہے, اور چور ڈاکو اپنی بہن کا کھا کے بیٹھا ہوا ہے. اتنا بڑا چور اور لمبی سی داڑھی, ماتھے پہ سجدے کا نشان, اور حج کر کے آیا ہوا ہے. بے حج کرنے کے لیے جاتا ہے آدمی. ایک ساتھ تھے اسی ممبئی میں, تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں اپنے ابا کو حج میں بھیج رہا ہوں. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے. کہا مولوی صاحب آپ کچھ نصیحت کر دیجیے. تو میں نے کہا کہ حج کا بہت بڑا ثواب ہے. اگر کوئی حج کر کے آتا ہے نا تو کیسے ہو جاتا ہے؟ کَیَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ, اس دن کی طرح ہو جاتا ہے جس دن اس کی ماں نے جنا تھا. بچہ پیدا ہوتا ہے تو کوئی گناہ ہوتا ہے؟ سارا گناہ ہوتا ہے. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب اس کا حج قبول ہو جائے. حج کر لینا ایک بات ہے, اور اس حج کا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جانا یہ دوسری بات ہے. یہ فرق ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ آپ نے حج کیا ہے, آپ کا حج اللہ نے قبول کیا کہ نہیں, یہ ابھی کنفرم نہیں ہوا, یہ بھی کنفرم نہیں ہوا. تو یہ جو حج کے فوائد ہیں یہ تب ملیں گے جب آپ کا حج اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. اور عبادتیں ریجیکٹ ہو جاتی ہیں, ان کی جو اسباب ہے انہیں میں سے ایک سبب کیا ہے؟ آدمی حرام کھاتا ہے. وراثت کھانے کا ایک نقصان یہ بھی ہے, حدیث کو تھوڑا سا رکھتے ہیں, بعد میں اس پہ آتے ہیں. میں بیچ میں رک کے ایک اور چیز واضح کر دوں
کہ اگر آدمی حرام کھاتا ہے جس میں وراثت بھی کھانا ہے تو اس کا ایک نقصان یہ ہے کہ اس کی عبادتیں داؤ پہ لگ جاتی ہیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے. ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے, دعا کرتا ہے کہ یا رب اے اللہ میری سن لے. اللہ تعالیٰ اس کی نہیں سنتا. کیوں؟ کیونکہ مطعمہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنی یستجاب لذلک. اللہ کہتا ہے وہ دعا کرتا ہے, مجھے پکارتا ہے, لیکن اس کا کھانا حرام کا, اس کا پینا حرام کا, اس کا پہننا حرام کا, تو کیوں اس کی بات سنی جائے؟ اللہ کہتا ہے کیوں ہم اس کی سنیں؟ ویسے جو آدمی حج کرتا ہے اگر وہ کھایا ہے حرام کا, پیا ہے حرام کا, پہنا حرام کا, کیوں سنے گا اللہ اس کو؟ اس کا حج اس کے منہ پہ نہیں مار دیا جائے گا. تو بھائی صاحب نے پوچھا کہ ابا حج کو جا رہے ہیں, کیا مشورہ ہے؟ میں نے کہا مشورہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ابا کی وراثت میں اپنی بہنوں کو حصہ دیا کہ نہیں دیا؟ کہا نہیں دیا. میں کہا پہلی فرصت میں دلوا دو. ان کے ابا تو مر چکے ہیں نا؟ کہا ہاں مر چکے ہیں. میں کہا مر چکے ہیں تو حصہ دلواؤ بہن کو, کیونکہ حصہ نہیں دیا ہے تو یہ حرام کھا کے حج کرنے کو جا رہا ہے. یہ حرام سے لدا ہوا آدمی اور یہ حج کو جا رہا ہے. کیا گارنٹی حج قبول ہوگا؟ کیوں قبول ہوگا؟ اللہ تعالیٰ منہ پہ مار دے گا تو, کیونکہ حرام کھا رکھا ہے. میں کہا اس لیے اگر آپ کو مشورہ لینا ہے تو میرا مشورہ ہے کہ جب تک اپنے باپ سے بہن کا قرض نہ اتار دو ان کو حج پہ نہیں ملنا. اللہ کے فضل و کرم سے ان کے ذہن میں بات آ گئی اور انہوں نے بٹوارا کر کے بہنوں کا حصہ دلوا دیا. اس کے بعد وہ حج پر گئے. اسی ممبئی کا واقعہ ہے. اللہ کے بندے ایسے ہیں, اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں. کسی نے ان کو بتایا نہیں, سمجھایا نہیں, لیکن جب بات آتی ہے, حق آتا ہے اور واقعی اللہ والے ہوتے ہیں, نیکیاں چاہتے ہیں تو وہ اپنا قرض اتار دیتے ہیں. جب ان کو احساس ہو جاتا ہے کہ ہم نے غلطی کیا, ہمارا حج داؤ پہ لگ سکتا ہے, ہماری نماز داؤ پہ لگ جاتی ہے, تو پھر وہ یہ خطرہ مول نہیں لیتے, یہ رسک مول نہیں لیتے. آدمی اتنا پیسہ خرچہ کر کے حج جا رہا ہے, اتنی محنت کر کے نماز پڑھ رہا ہے, سب برباد ہو جائے گا. اس لیے بہنوں کی وراثت دے ڈالو. تو حدیث جو میں پڑھ رہا تھا وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انصاف کیسے کرے گا کہ بھائی نے بہن کی وراثت کھائی ہے. اللہ تعالیٰ بھائی کی نماز اٹھائے گا, بھائی کا روزہ اٹھائے گا, بھائی کا حج, اس کے سارے ثواب اللہ اٹھا کے بہن کو دے دے گا. اس کی بہن نے ہو سکتا ہے حج نہ کیا ہو, لیکن حج کا ثواب بھائی نے جو حج کیا تھا ثواب اس کو ملے گا, بھائی نے جو نماز پڑھی تھی ثواب اس کو ملے گا. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ بھائی نے حج ہی نہیں کیا, نماز ہی نہیں پڑھا, تب کیا ہوگا؟ تو حدیث میں آگے وہ بھی ہے کہ فنیت حسناتہ قبل ان یقضى علیہ, کہ اگر انصاف پورا کرتے کرتے اس کی نیکیاں ختم ہو گئی, یعنی اس یہ خود کنگال ہے, نیکیاں بھی نہیں, ایک تو وراثت کا مال کھایا, کچھ نیکیاں بھی نہیں, تو اخذت من خطایا, جو مظلومین ہیں ان کے گناہ اٹھا کے اس پہ لادنا شروع کر دیتے. مثال کے طور پر بہن ہے, اس نے کسی کو گالی دی ہے, گناہ چڑھ گیا, اب اس گالی کا گناہ ہے بھائی کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائے گا. آپ سوچیں, اس نے نماز پڑھی, ثواب گیا بہن کے کھاتے میں, اب بہن نے کوئی گناہ کیا, اس کا گناہ گیا بھائی کے کھاتے میں, اب اس کے پاس بچا کیا, نیکیاں جو تھی وہ سب مائنس, گناہ اس کے تو تھے ہی پلس, بہن کے گناہ بھی پلس ہو گئے. تو حدیث میں کیا آتا ہے, ثم طرح فی النار, پھر جہنم میں پھینک دیا جائے گا. یہ واضح حدیث ہے کہ جب اس کے نیکیاں چھین لی جائیں گی اور بہن کے گناہ لاد دیے جائیں گے تو انجام کیا ہوگا؟ انجام یہ ہوگا کہ وہ جہنم میں لے جا کے جھونک دیا جائے گا. اچھا, اس حدیث میں ایک بات اور بھی ہے کہ زکوٰۃ دینے والا ہوگا اور پھر اس کے ظلم کی فہرست میں ایک چیز آتا ہے کہ حرام مال بھی کھایا ہوگا. یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ایک بندہ زکوٰۃ بھی دے رہا ہے اور حرام مال بھی کھا رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں آئے کہ جو آدمی اتنا بڑا دیالو ہے, اتنا بڑا فیاض ہے کہ وہ لوگوں کو زکوٰۃ دے رہا ہے, وہ کسی کا مال کیوں کھائے گا؟ یہ ذہن میں آتا ہے نا. لیکن میرے بھائیوں, ہم اپنے معاشرے میں جھانک کے دیکھ لیں کہ اسی ممبئی میں رمضان میں ایسے ایسے مالدار لوگ ہیں جو لاکھ لاکھ روپیہ زکوٰۃ دیتے ہیں, لیکن اتنے بےایمان ہیں کہ اپنی بہن کا ڈاکہ ڈال کے کھا کے بیٹھے ہوئے. شرم نہیں آتی ان کو کہ مولویوں کو لائن لگا کے لاکھوں بانٹ رہے ہیں. بہت تیرے پاس پیسہ, اپنی بہن کا حصہ دینا, ادھر دے پہلے. ڈاکو چور لٹیرا ادھر لوٹ کے بیٹھا ہوا ہے, ادھر خیرات بانٹ رہا ہے, شرم نہیں آتی؟ یہ سب سے بڑا بدنصیب اور سب سے بڑا بے وقوف آدمی جو سمجھ رہا ہے کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں. یہ زکوٰۃ جتنی تو دے رہا نا, اس کا سارا ثواب تیری بہن دے گی. اس لیے اگر چاہتا ہے کہ اس زکوٰۃ کا ثواب تجھے ملے
تو اللہ کے بندے سب سے پہلے اپنی بہن کا قرضہ اتارتے ہیں، جو ان کا کھا کے بیٹھا ہوا وہ واپس کرتے ہیں، ورنہ یہ سارا معاملہ چھین لے گا، اللہ رب العالمین بہنوں کے کھاتے میں ڈال دے گا۔ اور اس دنیا میں جو ایک مکاری چلتی ہے کہ بہنوں نے ہم کو معاف کر دیا ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے، اس موضوع میں نہیں جاؤں گا، ایک ویڈیو میرے یوٹیوب چینل پہ ریکارڈ ہے، اس کو جا کے کبھی آپ سن لیجئے، 20-25 منٹ کی ہے، کیا بہنوں کے معاف کر دینے سے وراثت معاف ہو جاتی ہے؟ یہ ٹاپک ہے اس کا، جا کے سن لیجئے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ معاف نہیں ہوتا ہے، یہ وہ حق ہے جو بہنوں کو کہ معاف کرنے سے بھی معاف نہیں ہوتا، اس میں معافی نہیں چلتی ہے، یہ آپ کو دینا ہی دینا ہے، ان کے حوالے کرنا ہی کرنا ہے۔ میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، میں آلریڈی ریکارڈ کر چکا ہوں، آپ جا کے سن لیجیے وہاں پہ، اس کی دلیل بھی آپ سن لیں وہاں پہ۔ لیکن یہاں یہ بتانے کے لیے میں ذکر کر رہا ہوں کہ آپ یہ چالاکی نہ سوچیں، یہ شیطانی جو لفاظی ہوتی ہے وہ نہ لائیں کہ بہنوں نے کہہ دیا ہم کو نہیں چاہیے، ارے وہ کہہ دے ہم کو نہیں چاہیے تو ابھی آپ اس کو نہیں رکھ سکتے، اس کو نہیں چاہیے، اس کے بچوں کا آپ ہے، اس کے بیٹے کو آپ نے کیوں رکھ لیا؟ اس کو نہیں چاہیے تو آپ نے کیوں رکھ لیا؟ آپ کون ہوتے رکھنے والے بھائی؟ اگر اس کو نہیں چاہیے تو ایک ترتیب ہے نا کہ اس آدمی کا ایک حق ہے، اس کو نہیں چاہیے تو پھر اس کے مرنے کے بعد کس کو جائے گا؟ اس وقت اس کے جو دوسرے وارثین ان کو جائے گا، بھائی کو ہوتا رکھنے والا۔ آج مجھے کہیں سے پیسہ ملنے والا ہے، زبردستی ہم کو مل رہا، ہم کہتے ہیں ہم نہیں چاہیے، تو وہ کون رکھ لے گا؟ دوسرا کوئی رکھ لے گا نہیں، وہ ہمارے بچوں کو جائے گا۔ تو اگر بہن کہتی ہے ہم کو نہیں چاہیے تو آپ بھائی کو ہوتا رکھنے والا، وہ نہیں رکھ سکتا، وہ اس کے وارثین کو جائے گا، مرنے کے بعد ادھر جائے گا، ٹرانسفر ہوگا کہیں اور جائے گا، لیکن ادھر نہیں جائے گا۔ اس کو ڈیٹیل میں سمجھنا ہے تو ہمارا وہ لیکچر دیکھ لیجیے، یوٹیوب پہ موجود ہے۔ تو یہ اگر کوئی ذہن میں رکھتا ہے کہ معاف کر دیا تو یہ یاد رکھیے وہ معاف کرنے سے معاف نہیں ہوتا ہے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العالمین کے یہاں آخری عدالت یعنی آخری سنوائی باقی ہے۔ یہ دنیا کی عدالتیں کافی نہیں ہیں، کتنی بڑی عدالت نے کوئی فیصلہ کیوں نہ کیا ہو، اللہ کے یہاں یہ کیس ری اوپن ہوگا، دوبارہ سنوائی ہوگی۔ میں ایک حدیث صحیح بخاری سے پیش کروں جو وراثت ہی کے مسئلے میں آپ نے بار بار سنی ہوگی۔ حدیث کیا ہے کہ دو بھائی اپنا جھگڑا لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں۔ وہ جھگڑا کیسا تھا؟ مسند احمد میں یہ اضافہ موجود ہے، فی مواریث بینہما، یہ وراثت کا مسئلہ تھا، وراثت کا مسئلہ تھا۔ دو بھائی جھگڑا لے کر آئے اور اس مسئلے میں کوئی دلیل نہیں، کوئی ثبوت نہیں، یعنی ان کے ثبوت وہ سب مٹ چکے تھے اور فیصلہ کرنا بڑا مشکل تھا کہ یہ کس کو دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انکم تختصمون الیہ، کہا تم لوگ اپنے جھگڑے لے کر میرے پاس آتے ہو، اور لعل ان یکون بعضکم، ہو سکتا ہے کہ لعل بعضکم ان یکون الہن ببعض من حجتی، کہ ہو سکتا ہے کوئی اپنی دلیل رکھنے میں اپنے بھائی سے زیادہ چر زبان ہو، اس کو بولنا آتا ہے، بات کرنا آتا ہے۔ بھئی بات کرنے سے بڑا فرق پڑتا ہے، جس کو بات کرنا آتا ہے نا وہ سچ کو جھوٹ، جھوٹ کو سچ بنا دیتا ہے۔ اس لیے ایک دوسرے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان من البیان لسحرا، کہ بعض بیان، بعض باتیں جادو ہوتی ہیں، جادو جیسے جادو اثر کرتا نا، یعنی کچھ ہے اور کچھ دکھ جاتا ہے، جادو جادو نہیں ہوتا نا کہ ہے کچھ اور سامنے دکھائی دیتا ہے کچھ، تو ایسے باتوں میں بھی جادو ہوتا ہے، یعنی ہے جھوٹ لیکن آپ کو سنائی دے گا سچ۔ اس میں کمال کیا؟ بولنے والے کا کمال ہے، بولنے والے کو ایسا ڈھنگ ہے، ایسا سلیقہ، ایسا طریقہ ہے کہ ایسا گھما پھرا کے بولتا ہے کہ جھوٹ آپ کو سچ لگتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے تم لوگ اپنا جھگڑا میرے پاس لاتے ہو تو تم میں سے ہو سکتا ہے کوئی اپنی بات اس انداز سے رکھے کہ میں اسے اس کے بھائی کا حق اٹھا کے دے دوں جو اس کا نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر میں ایسا کرتا ہوں فلا یاخذہ، تو وہ لینا مت، تو مت لینا، یعنی میں کنفیوز ہو سکتا ہوں لیکن تمہیں تو پتا نا کہ تمہارا نہیں ہے، اس لیے تم میرے فیصلے پر مت جانا، اپنے دل پہ جانا کہ تمہارا ہے کہ نہیں۔ اگر تمہیں پتا ہے کہ یہ تمہارا نہیں ہے اور تم نے چر زبانی کر کے زبان کا جادو دکھا کے اپنا لیا ہے تو یہ تمہارا حق نہیں ہو جائے گا،
میں تمہیں یہ حق نہیں، تمہیں آگ کا ٹکڑا دے رہا ہوں۔ تو دونوں بھائی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے اللہ کے نبی یہ جائیداد میری ہے، میری ہے، میری ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کا خوف دلایا تو دونوں کیا کہنے لگے کہ اللہ کے نبی یہ میرا نہیں ہے، دوسرا کہتا ہے میرا نہیں ہے۔ دونوں کہنے لگے کہ اللہ کے نبی یہ میرے بھائی کو دے دے، وہ کہہ رہے نہیں یہ میرے بھائی کو دے دے، دونوں کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں چاہیے۔ اب سوچیں، یہ ہوتا ہے اللہ کا خوف۔ جب اللہ کا خوف نہیں رہتا ہے تو آدمی کھاؤں کھاؤں کرتا ہے، مجھے چاہیے مجھے چاہیے، لیکن جس دن اللہ کا خوف آ جاتا ہے وہ کہتا ہے مجھے نہیں چاہیے۔ آپ سوچیں کہ ایک جائیداد لے کر دو بھائی لڑ رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کا خوف دلایا، دونوں کہنے لگے، دستبردار ہو گئے، دونوں بھائی کہنے لگے اللہ کے نبی یہ میرے بھائی کو دے دو، وہ کہتا نہیں میرے بھائی کو دے دو، ہم کو نہیں چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایسا کرو اذهبا فاقتسما ثم استهما، ایسا کرو کہ جاؤ تم لوگ لے کے جاؤ اور اس کے آدھے آدھے ٹکڑے کر لو اور پھر گوٹی ڈال لو، قرآن اندازی کر لو۔ آدھا کرنے سے بھی جھگڑا ختم نہیں ہوتا، کبھی کبھی پھر جھگڑا یہ شروع ہوتا ہے کہ یہ آدھا ہوا تو اس طرف کا میں لوں گا یا اس طرف کا میں لوں گا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ پہلے آدھا آدھا کر لو، پھر قرآن اندازی کر لو، گوٹی ڈال لو، جس کی قسمت میں جو ہوگا وہ لے لے، اس طرح سے جھگڑے ختم کرو۔ تو اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کا خوف دلا کے وہ جھگڑا ختم کیا اور وہ وعید سنائی کہ اگر دوسرے کا حق لے لو گے تو یہ آگ ہے تمہارے لیے۔ آپ جہاں جہاں آپ دیکھیں گے، چاہے قرآن کی آیات دیکھیں، حدیث دیکھیں، ہر جگہ ایک ہی لفظ آتا ہے مال کھانے میں، آگ، النار، النار۔ قرآن میں بھی یہی دھمکی ہے، یہی وعید ہے کہ اگر آپ نے دوسروں کا مال کھایا تو آپ کے لیے آگ ہے۔ حدیث میں بھی یہی ہے کہ آپ نے دوسروں کا مال کھایا تو آگ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کرتے ہوئے بھی یہی وہی سنایا کہ آپ نے دوسروں کا مال کھایا تو آپ کے لیے آگ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، وراثت میں دوسروں کا مال مت کھائے، خاص طور سے وہ بھائی لوگ جنہوں نے اپنی بہن کا کھا کے رکھا ہے وہ پہلی فرصت میں واپس کرے۔ یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ وہ بٹ گیا جانے دو آگے سے ٹھیک کریں گے، نہیں، اس کو پھر سے بانٹنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 7 رجلوں کی جو روایت ہے ان کی شہادت کے بعد ان کی بیوی کی تو وراثت بڑھ چکی تھی، لیکن اللہ کے نبی نے پھر سے بڑھوایا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک وراثت بڑھ چکی تھی، نانی آتی ہے کیس کرتی ہے پھر سے بانٹا جاتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک وراثت بڑھ چکی تھی، ایک دادی آتی ہے پھر سے بٹواتی ہے۔ ایسے کئی واقعات ہیں میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کے زمانے کے واقعات ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے کے واقعات ہیں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے کے واقعات ہیں کہ وراثت بانٹی جا چکی ہے لیکن اس میں غلطی ہوئی تو دوبارہ وارثین نے آ کے اس کو پھر سے بٹوایا۔ اس لیے آج بھی اگر وراثت غلط طریقے سے بٹی ہوئی ہے تو اس کا حل یہ ہے کہ اسے پھر سے بانٹا جائے اور جس نے دوسرے کا حق کھایا ہے وہ اس کو لوٹا دے۔ بہت سارے لوگ بہانہ کیا کرتے ہیں کہ ہم 3 بھائی ہیں، 4 بھائی ہیں، 5 بھائی ہیں، میں تو تیار ہوں، دوسرا نہیں تیار ہے۔ ارے دوسرا نہیں تیار تو اپنا تو دے، کسی عالم کے پاس جا کے بیٹھ کہ تیرے اوپر کیا چڑھا ہوا وہ بتا دے گا، جتنا تمہارے کندھے پہ چڑھا کم سے کم وہ تو اتارو۔ دوسرا بھائی نہیں دے رہا وہ سمجھے گا اللہ کیا اس کا معاملہ ہوگا، لیکن تم تو اتارو اس کو۔ اس لیے میرے بھائیو کسی بھی طرح کا بہانہ نہیں چاہیے۔ اور ان بہنوں کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ آج انہوں نے منہ بند کر لیا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب اپنے دربار میں کھڑا کرے گا اپنے عدالت میں تو وہاں بھی وہ چپ رہیں گے، نہیں۔ آپ نے ایسے بہت سارے واقعات سنیں گے نا کہ پولیس والے کسی کو پکڑتے ہیں اور پیٹتے ہیں، وہ جرم قبول کر لیتا ہے کہ ہاں میں نے یہ کیا، جج کے سامنے کھڑا ہوتا کہتا نہیں میں نے نہیں کیا، تو کیوں بولا تھا پولیس کے سامنے؟ میں ڈر گیا تھا، ڈر کے مارے میں نے قبول کر لیا۔ تو جج پھر اس جو پولیس والوں نے جو قبول کروایا اس کو ریجیکٹ کر دیتا، خارج کر دیتا۔ جج کے سامنے جو بول رہا وہ نا وہ آدمی، جج بولتا ابھی جو بول رہا اس کا اعتبار ہوگا، تم لوگوں نے ڈنڈے کی چوٹ پہ اس کو بلوایا تھا۔ تو ایسے بہنیں اللہ کی عدالت میں کھڑی ہوگی تو کہے کہ ہم نے نہیں معاف کیا تھا، ہم نے نہیں چھوڑا تھا، وہ تو بھائی کے ڈر کی وجہ سے ہم نے چھوڑ دی، چپ رہے۔ وہ تو اگر ہم نے یہ کہہ دیا ہوتا کہ ہم کو چاہیے تو بھائی ہم نے گھر پہ آنے نہیں دیتا، بھائی ہمارے ساتھ یہ پرابلم کرتا، اتنے سارے پرابلم کھڑے ہو سکتے تھے، اس لیے ہم چپ تھے، اس لیے ہم نے کہا بھیا رکھ لو ہم کو نہیں چاہیے۔ تو بہن وہاں سچ بولے گی، کیونکہ وہاں ہر آدمی کو رشتہ نہیں دکھائی دے گا، وہاں کسی کو رشتہ نہیں دکھائے گا، وہاں صرف نیکیاں دکھائی دیں گی۔ قرآن میں اللہ نے کہا نا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ ہر آدمی بھاگے گا، کس سے بھاگے گا؟ اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنی بیوی سے بھاگے گا، اپنے بچوں سے بھاگے گا۔ وہاں کوئی رشتہ نہیں کام آئے گا، کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، آدمی کو صرف اپنی فکر ہوگی، ماں کو اپنے بیٹے کی فکر نہیں ہوگی،
بیٹے کو اپنے ماں کی فکر نہیں ہوگی، صرف اپنی اپنی فکر ہوگی، وہاں رشتوں کی فکر نہیں ہوگی۔ آج بہنوں نے رشتوں کی فکر میں کہہ دیا بھیا رکھ لے، ہم کو نہیں چاہیے، لیکن قیامت کے دن جب رشتوں کی فکر نہیں ہوگی تو وہاں بہن یہی بولے گی؟ نہیں، وہاں بہن تو بولے گی میرا تو 2 نیکی کم پڑ رہی ہے، میں جہنم میں جا رہی ہوں، ارے اللہ مجھے بچا، ادھر اللہ بھیا کی نیکی مجھ کو دے، پھینک اس کو جہنم میں، مجھے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ وہاں رشتہ نہیں دیکھی گی بہن، یہاں رشتہ دیکھی۔ تو میرے بھائی یہ تمہاری کوتاہی یا حرام خوری تمہیں جہنم میں ڈھکیل سکتی ہے، اور اس کے بدلے میں تمہارے کندھے پر پاؤں رکھ کے تمہاری بہن جنت میں چلی جائے گی، تمہیں جہنم میں لات مار دے گی۔ اس لیے اگر چاہتے ہو کہ تمہاری نیکیاں تمہارے کام آئیں، تمہاری نماز تمہارے پاس رہے، تمہاری زکوٰۃ تمہارے پاس رہے، تمہاری خیرات تمہارے پاس رہے، تو جس کا حرام کھائے اس کو لوٹا دو، جس کا آپ نے کھایا اس کو لوٹا دو۔ میں بات ختم کروں گا ایک چیز ذکر کر کے میرے بھائیوں، کہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ ہیں جو حلال کھانے کا ڈرامہ کرتے ہیں، ڈرامہ کرتے ہیں کہ ہم بہت بڑے حلالی ہیں، بہت بڑے حلال کھانے والے ہیں، ہم حرام نہیں کھاتے۔ مولویوں کے پاس آ کے فتویٰ پوچھیں گے کہ وہ آدمی سود کھاتا ہے، مولوی صاحب اس کی دعوت میں جائیں کہ نہ جائیں؟ ہاں، کہ فلاں آدمی سود کھا رہا ہے، اس کی دعوت میں ہم جائیں کہ نہ جائیں؟ ایسے جتنے لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں، میں ان سے پلٹ کے پوچھتا ہوں کہ آپ نے اپنے باپ کے مرنے کے بعد اپنی بہنوں کا حصہ دیا؟ اگر وہ تو کہتا نہیں، تو پھر میرا سوال ہے کہ آپ کسی کی دعوت میں تو اس میں آنا ہے کہ نہیں آنا ہے؟ بھائی ایک آدمی سود کھا رہا ہے، سود حرام ہے، تم نے وراثت کھا کے بیٹھی ہے حرام، تم نے وراثت کھا کے بیٹھا ہوا، یہ بھی تو حرام ہے۔ اگر سود کھانے والے نے حرام کھایا، تو نے بھی تو حرام کھایا، تو اس سے بڑا حرام کھایا۔ بھائی سود کتنا چھوٹا موٹی رقم ہوتی ہے، تو لاکھوں کروڑوں حرام کر کے بیٹھا ہوا، سود خور سے بڑا جرم تو نے کیا ہے، تیری دعوت میں کیسے آیا بھائی؟ ایسے تو یہ دیکھیے مطلب تقویٰ کا دکھاوا کیسا ہے کہ حرام کھانے کا مطلب صرف سود کھانا صرف حرام ہے، وراثت کھانا حرام نہیں ہے۔ ایک اور جگہ سے، اسی ممبئی کے قریب سے ایک صاحب نے مجھے فون کیا، کہا کہ ہماری مسجد کے ٹرسٹ بن رہا ہے، تو اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو سودی کاروبار کرتے ہیں، ان لوگوں کو ٹرسٹ میں رکھنا کہ نہیں رکھنا؟ میں نے کہا آپ کے ابا زندہ ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا کہ ابا کی وراثت تھی، اس میں آپ نے بہنوں کو دے دیا؟ کہا نہیں۔ میں کہا سب سے پہلے تم ٹرسٹ سے باہر نکلو، اپنے آپ کو پہلے باہر نکلو، حرام کھا کے بیٹھے ہو، تم کو فکر ہے دوسرے کی کہ سود کھایا ہوا؟ ہاں، آپ سوچئے یہ جو بیماری ہے نا، یہ بلا تفریق مسلک و ملت سب میں ہے، اہل حدیث ہے، دیوبندی ہے، بریلوی، کوئی بھی ایک جماعت ہے جو اپنے آپ کو بہت بڑا متقی ثابت کرتی ہے کہ ہم پوری قوم کو سدھارنے کا ٹھیکہ لیے ہوئے ہیں۔ وہ گھر گھر جا کے تبلیغ کرتے، ٹوپی لگا کے، کرتا پہن کے، اور گٹھری موٹری لے کے دوڑتے ہیں سب کو سکھانے کے لیے۔ ایسے لوگ کبھی کبھی ہم لوگوں سے بھی ٹکرا جاتے ہیں، ایسے 3-4 لوگ مرتبہ ٹکرا گئے، تو لیکچر دیا اچھا خاصا ہو۔ پھر ہم نے پوچھا ان لوگوں سے، 4-5 لوگ تھے، کہ آپ لوگوں کے ابا زندہ ہے کہ مر گئے؟ اس میں سے کچھ لوگوں کے ابا مر گئے تھے۔ ہم نے سوال کر دیا آپ نے اپنی بہنوں کو حصہ دیا؟ کہا نہیں۔ میں کہا حرام کھا کے بیٹھے ہو، کس سے تبلیغ کر رہے ہو؟ شرم نہیں آتی؟ ہاں، حرام خور کہیں کا تو تبلیغ کر کے نکلا ہوا، بہن کا کھا کے بیٹھا ہوا تبلیغ کر کے نکلا ہوا، شرم نہیں آتی؟ تو یہ بلا تفریق مسلک و ملت سب کھا رہے ہیں، سب بیٹھ کے کھا رہے ہیں۔ میرے بھائی اس برائی کے خلاف اگر کوئی کھڑا ہو سکتا ہے تو صرف اہل حدیث ہے۔ اہل حدیث کے علاوہ کسی سے امید مت رکھیں کہ اس برائی کو ختم کر سکتا ہے۔ اہل حدیث نے الحمدللہ ہر مسئلے میں قرآن و حدیث کو مقدم کیا۔ اہل حدیث نے اپنے آپ کو شرک سے بچایا، اہل حدیث نے اپنے آپ کو بدعت و خرافات سے بچایا۔ اب اس ہندوستان سے، ہمارے ملک سے اس برائی کو ختم کرنے کی ذمہ داری اہل حدیث کے کندھوں پر ہے۔ اس لیے اہل حدیث کا چوک، چاہے کوئی عالم ہو، چاہے کوئی امام ہو، مؤذن ہو، عامی ہو، سیٹ ہو، غریب ہو، مالدار ہو، میں کہتا ہوں ہر شخص کو یہ مشن لے کے کھڑے ہو جانا چاہیے کہ ہم وراثت نہ بہنوں کی کھائیں گے نہ کھانے دیں گے۔ ہاں، ابھی یہ میری موبائل کوئی چوری کر لے اور میں پروف کر دوں کہ فلاں یہ ابھی میری موبائل چوری کر رہا تھا، سب اس کو ماننے لگ جائیں گے نا، پیٹنے لگ جائیں گے، چور کہیں کا۔ اور اگر بہن پروف کر دے کہ یہ بھائی میری وراثت کھا کے رکھا ہوا، کوئی اس کو اگلی میں لگائے گا۔ یہ فرق دیکھیں آپ، 10,000 کی موبائل کوئی چوری کر لے تو پٹے، اور 1,00,000 بہن کا کوئی بھائی چوری کر لے اس کو کوئی اگلی نہ لگائے، کیوں بھائی؟ ہاں، یہ ہماری غلطی ہے، یہ ہمارے معاشرے کی غلطی ہے کہ ہم نے ایسے گنہگاروں کو بخش دیا۔ ہم نے موبائل چوروں کو نہیں بخشا، لیکن وراثت چوروں کو بخش دیا۔ ہمیں اپنی یہ حالت سدھارنی ہوگی، ہمیں خود کو بدلنا ہوگا، ایسے گنہگاروں کو پہچاننا ہوگا، اور ایسے گنہگاروں کے ساتھ چوروں اور ڈاکوؤں جیسا برتاؤ کرنا ہوگا، تب جا کے ہمارا معاشرہ سدھر سکتا ہے، اس لعنت سے باہر آ سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت ساری باتیں ہیں لیکن اسی پہ اکتفا کرتا ہوں، وقت ختم ہے، اور آخر میں جو وقت بچا ہے تھوڑا بہت، اگر اس میں آپ حضرات کوئی سوال کرنا چاہیں
تو سوال کر سکتے ہیں. اسی وراثت سے متعلق کسی کے ذہن میں کوئی اشکال ہے، کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں. یہ بڑا تفصیل طلب سوال ہے. اس سوال کا جواب 1-2 منٹ میں نہیں ہوگا. آپ ایسا کریں، موبائل تو سب کے ہاتھ میں ہے، یوٹیوب پر جائیں، میرا ایک لیکچر ہے پورا اس پہ، تقریباً 1 گھنٹے کا ہے، کہ باپ سے پہلے بیٹا مر گیا تو اس کو ملے گا کہ نہیں. کفایت اللہ اسلامی آفیشیل لکھ کے جائیں یوٹیوب پہ، ایک پورا لیکچر ہے، پورا آپ سنیے. اس میں اس مسئلے کو میں نے ڈیٹیل میں بتایا ہے. دوسرا کوئی سوال کریں، کیونکہ اس کا جواب دینے کے لیے لمبا ٹائم چاہیے، کم سے کم آدھا گھنٹہ چاہیے اس کا جواب دینے کے لیے. تو آپ جا کے میری ویڈیو سن لیں، اس میں پورا ڈیٹیل میں نے بتایا. ہاں بتائیے، کوئی سوال کر سکتے ہیں؟ ہاں بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ جو لوگ ہیوی ڈپازٹ پہ گھر لیتے ہیں یا دیتے ہیں، یہ کیسا ہے؟ بھائی یہ سود ہے، یہ حرام اور ناجائز ہے، ایسا نہیں کر سکتے. ہیوی ڈپازٹ پہ نہ گھر لینا چاہیے، نہ ہیوی ڈپازٹ پہ دینا چاہیے. کل قرض جر منفعۃ فہو ربا، ہر وہ قرض جو فائدہ دے رہا ہے وہ سود ہے. آپ جب کسی مالک مکان کو پیسہ دیتے ہیں 10 لاکھ 5 لاکھ، تو یہ پیسہ جو اس کو دے رہے ہیں نا، یہ اصل میں قرض ہے. وہ آپ جو چاہے نام دے دیں، ڈپازٹ ہے. یہ اصل میں ہم جو اپنی طرف سے نام دیتے ہیں اس کا اعتبار نہیں ہوتا ہے. وہ ریئل میں کیا چیز شریعت کی ٹرم میں وہ کیا، اس کا اعتبار ہوتا ہے. تو شریعت کی ٹرم میں اس کو قرض بولتے ہیں، اور اس قرض پہ آپ بینیفٹ یہ لے رہے ہیں کہ اس کے گھر میں رہ رہے ہیں. بینیفٹ صرف پیسے کی شکل میں نہیں ہوتا، کسی بھی طرح کا نفع لے لیں، پیسہ لے لیں، اس کا گھر رہنے کے لیے لے لیں، اس کی سواری لینے کے لیے لے لیں، کچھ بھی لے لیں تو یہ بینیفٹ ہے. تو آپ قرض پہ کوئی بینیفٹ نہیں لے سکتے، اس لیے یہ حرام ہے، ناجائز ہے. ہم نے جو کانفرنس کیا تھا تجارت کا، تو اس میں میرا ٹاپک یہی تھا، ہیوی ڈپازٹ. تو پوری وہ تقریر اور پورا وہ درس ریکارڈ ہے، یوٹیوب پر ہے، آپ تفصیل کے لیے وہ سن سکتے ہیں. اس میں میں نے پوری تفصیل سے بتایا کہ یہ حرام ہے، ایسا نہیں کر سکتے. اور کوئی سوال ہے؟ وہی ہے، قسطوں میں اگر آپ لیں گے تو اس میں یہ شرط ہوتی ہے کہ اگر آپ قسط نہیں بھر پائیں گے ٹائم سے، تو بعد میں آپ کو پیسہ فائن دینا پڑے گا. یہ سودی اگریمنٹ ہے، یہ سب نہیں کرنا چاہیے. اور کوئی سوال ہے خاص طور سے وراثت کے بارے میں؟ اگر کسی کے ذہن میں سوال ہے تو کریں. اور سوالات تو لوگ پوچھتے رہتے ہیں، وراثت کے بارے میں کوئی سوال ہی نہیں کرتے. دینا ہے نہیں، کیوں سوال کریں گے؟ جیسے جنازے کے بارے میں لوگ سوال نہیں کرتے، سوچتے مرنا ہی نہیں ہے، کوئی مرنا ہی نہیں چاہتا. ہاں، کوئی مرنا ہی نہیں چاہتا تو کیوں سوال کرے گا؟ حالانکہ مرنے سے، وراثت کا تعلق بھی مرنے سے ہے. ایک آدمی مرتا ہے تو 2 چیز کی ذمہ داری ہے، کیا؟ ایک کفن دفن، دوسرا اس کا مال بٹنا چاہیے. تو مرنے کے بعد 2 چیز کرنی ہوتی ہے، ہم صرف ایک ہی کرتے ہیں، کفن دفن. کفن کیا، دفن کیا، سوچے اب قصہ ختم ہے. کفن دفن کے بعد اس کا مال بٹنا ہے، وہ کوئی کرتے ہیں. جی بالکل دینا پڑے گا. بھائی صاحب کا سوال یہ کہ ہمارے باپ نے ہمارے دادا کے مرنے کے بعد ہمارے باپ نے اپنی بہنوں کو نہیں دیا، بوا کو نہیں دیا. تو اب جو باپ نے ہڑپ کیا تھا وہ میرے حصے میں آ رہا، تو میں لے سکتا کہ نہیں؟ آپ نہیں لے سکتے اس کو، کیونکہ وہ مال آپ کے باپ کا نہیں ہے. جو آپ کے باپ کا نہیں، وہ آپ تک ٹرانسفر بھی نہیں ہو سکتا. اس کی اونرشپ خود آپ کے ابا کے پاس نہیں ہے. تو آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ کیلکولیشن کرنا ہوگا کہ آپ کے باپ پر آپ کی بوا لوگوں کا کتنا چڑھا ہے، اتنا مائنس کیجیے. مائنس کرنے کے بعد دیکھیے آپ کی بوا لوگ زندہ ہے کہ نہیں. زندہ ہے تو پہنچا دیجیے، وہ زندہ نہیں تو ان کے بچوں کو سرچ کیجیے، ان کو پہنچا دیجیے. ان کے بچے نہیں تو اور جو بھی اس چین میں وارث ہے اس تک اس کو پہنچا دیجیے، لیکن آپ نہیں کر سکتے. سمجھے؟ ایک ہی گھر ہے اور 5 بھائی 2 بہن. ہاں شادی ہوگی. کیسے کرنا ہے؟ میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ ایک آدمی کے 3 بیٹے ہیں، 3 بھائی، اور ایک بھائی اسی گونڈی میں ایک جھوپڑے میں رہ رہا ہے. ابا کا بنایا ہوا ایک جھوپڑا تھا، پہلے اس میں تینوں رہتے تھے، ابا اماں تینوں بھائی رہتے تھے. اب بڑا بھائی جوان ہوا، امریکہ چلا گیا کمانے کے لیے. دوسرا بڑا بھائی جوان ہوا، دبئی چلا گیا کمانے کے لیے. تیسرا جو بھائی تھا وہ وہی رہ گیا اسی گھر میں.
اسی میں پلا بڑھا، باپ مر گیا، اماں مر گئی، اب اس کے بال بچے اسی میں رہ رہے ہیں. ابھی باپ کا انتقال ہو گیا، باپ کا انتقال ہو گیا، اس گھر میں صرف ایک ہی چھوٹا سا جھوپڑا ہے گونڈی میں، اس میں ایک ہی بیٹا رہ رہا ہے. یہ دبئی والا بیٹا آیا اور یہ امریکہ والا آیا، یہ دونوں بیٹے کیا بولتے ہیں کہ اب یہ بھیا یہ جو گھر ہے یہ ابا کا ہے، ابا انتقال ہو، اب اسی کو بانٹنا پڑے گا. تو وہ بانٹے گا کہ نہیں بانٹے گا؟ وہ بیٹا اس گھر کو بانٹے گا کہ نہیں بانٹے گا؟ ہاں نہیں بانٹے گا؟ ہمت ہے کسی کی نہیں بانٹے گا؟ ہاں یہاں بہنوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں صرف بھائیوں کی بات کر رہا ہوں. اس جو مثال دے رہا ہوں اس میں بہن نہیں ہے، صرف 3 بیٹے ہیں. 3 بیٹے ہیں، ایک بیٹا باپ کے گھر میں رہ رہا ہے. اب میں امریکہ دبئی کی بات چھوڑو، دوسرا بھائی مان لو ممبرا میں چلا گیا، تیسرا بھائی آپ کو چلا گیا ویرار میں چلا گیا، اور ایک بھائی رہ گیا گونڈی میں. ابا کا انتقال ہو گیا. انتقال ہونے کے بعد ویرار والا ممبرا والا بھائی آیا، بولا اے بھیا یہ تو ابا کا گھر ہے، اس میں ہم دونوں کا بھی حصہ ہے، یہ گونڈی والا بھائی دے گا کہ نہیں دے گا؟ ہاں دینا پڑے گا نا. تو جب بھائی مانگے گا تو دینا پڑتا ہے، تو بہن مانگی تو بھی نہیں دینا پڑے گا. یہ جھوپڑا بکے گا کہ نہیں بکے گا؟ یہ جھوپڑا بک جائے گا اور یہ بھائی کرائے پہ جا کے شفٹ ہو جائے گا، لیکن یہ مکان بیچنا پڑے گا. ایسے بہن بھی جب مانگے تو مکان بیچنا پڑے گا، یہ سارے بھائیوں کو کرائے پہ شفٹ ہونا پڑے گا. سمجھ رہے؟ آپ کہتے ہیں شادی ہو گئی، شادی ہو کے کل کو طلاق ہو کہاں جائے گی؟ آپ رکھو گے اس کو؟ کون رکھے گا اس کو؟ ہاں اس کو لات گھوسا بھائی مارتا ہے، اس کی بھابھی اس کا جینا آرام کر دیتی، وہ کہاں جائے؟ اس کا گھر نہیں ہے. ارے جس باپ نے بیٹے کو پیدا کیا اسی باپ نے اسی بیٹی کو پیدا کیا. ایک عورت کا ریئل گھر، پرماننٹ گھر اس کے باپ کا ہوتا ہے، اس کے شوہر کا نہیں ہوتا ہے. شوہر کا گھر اس کا کوئی ٹھکانا نہیں، آج ہے کہ نہیں کل نہیں ہے. اسی لیے تو بہن بولتی ہے بھیا رکھ لو ہم کو نیچے. کیوں بولتی ہے؟ بیوقوف ہے وہ اپنے شوہر پر پرماننٹ بھروسہ کبھی نہیں کرتی ہے. کوئی عورت ہمیشہ اس کے ذہن میں رہتا ہے یہ آدمی کبھی بھی مجھے چھوڑ سکتا ہے. تو سوچ رہی کہ اگر یہ جس دن مجھے چھوڑے گا میں کہاں جاؤں گی؟ مجھے جا کے بھیا کے پاس رہنا پڑے گا. اس لیے بھائی کو کچھ نہیں بولتی. بولنا کب شروع کرتی ہے؟ جب اس کا بیٹا جوان ہو جاتا ہے. اب یہ سمجھتی ہے کہ میرا بیکنگ یہ بیٹا کرے گا، تب وہ شیر بنتی بھائیوں کے سامنے. لیکن جب تک اس کا بیٹا اسے سنبھالنے لائق نہیں ہوتا ہے، جب تک بھائی کے سامنے بھیگی بلی نہیں رہتی ہے. جس دن اس کا بیٹا جوان ہو گیا وہ بھائی اور شوہر کو پاؤں کی جوتے کی نوک پہ رکھتی ہے. نہ شوہر کو سمجھتی ہے نہ اپنے بھائی کو سمجھتی ہے. خلاصہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ جیسے بھائی کے کہنے پر مکان بک جاتا ہے، ایسے بہنوں کے کہنے مانگنے پر بھی مکان بکنا چاہیے اور سب میں بٹنا چاہیے. ہاں 5 بھائی اگر 2 بہنیں تو 5 دنا 10 اور 12، اس کے پورے 12 حصے کر لیں. مان لیجیے 12 لاکھ ہوا تو 2 لاکھ بیٹے کا ہے اور 1 لاکھ بیٹی کا ہے. اس کی جو بھی جائیداد ہے 12 ہے 24 ہے جتنا بھی آئے اس کا 12 حصہ کرے، 2 حصہ بیٹے کو دے اور 1 حصہ بیٹی کو. بہرحال یہ بہانہ کسی کو نہیں کرنا چاہیے. بہن نے مطالبہ کیا، بلکہ مطالبہ نہیں بھی کیا تو بھی دے دینا چاہیے اس کو. اور کوئی سوال ہے وراثت سے متعلق؟ کوئی سوال ہو بتا، خاص طور سے کسی کے ذہن میں کوئی اشکال ہے وراثت نہ دینے کی کوئی وجہ ہے تو بتا. پوتے والا ابھی ایک بھائی نے سوال کیا تھا نا، میں نے اس پر تقریباً آدھے جو ہے 1.5 گھنٹے کی ویڈیو ریکارڈ کرائی، اس کو آپ سن لیجیے. یہ ابھی سمجھ میں نہیں آئے گا 5 منٹ میں وہ مسئلہ آپ کو. یہ تو ہم نہیں کہتے کہ نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی، ہم اصول بیان کرتے ہیں. اصول بیان کرنا اس کو امپلیمنٹ کرنا دونوں الگ الگ. اصول ہم یہ بیان کریں گے جو حرام کھائے گا اس کی عبادت اللہ قبول نہیں کرتا، لیکن ہم یہ نہیں کریں گے کہ یہ فلاں فلاں ہے، یہ آدمی ایسا کر رہا ہے تو اس کی عبادت اللہ قبول نہیں کرے گا. ہم یہ ایسا نہیں، کسی پہ حکم نہیں لگاتے، کسی کو مینشن کر کے بات نہیں کرتے، کیونکہ یہ فیصلہ اللہ کرے گا قیامت کے دن. ہم اصول بتاتے، اللہ کے اصول بتاتے کہ ایسا جو کرے گا، جیسے اگر کوئی چوری کرے گا تو اس کی یہ سزا ہے نا. تو بھائی سزا دینا، دنیا میں سزا سنانا یہ جج کا کام ہے. ہم اصول بتا سکتے بھائی چوری کرو گے تو انڈیا کا یہ قانون ہے، قتل کرو گے تو یہ قانون ہے، قتل کرو گے تو ان کو پھانسی ہو جائے گی. لیکن ہم پھانسی پہ تھوڑی چڑھا دیں گے، وہ تو دوسرے کا کام ہے. تو ہمارا کام ہے اصول بتانا. ہم اس کو امپلیمنٹ نہیں کریں گے، کسی آدمی کو مینشن کر کے بات نہیں کریں گے. لیکن یہ اصول اپنی جگہ پر ہے کہ جو حرام کھاتا ہے تو حرام کھانا بھی عبادتوں کے قبول نہ ہونے کی جو وجوہات ہے اس میں سے ایک وجہ کیا ہے؟ حرام کھانا. تو صحیح مسلم کی بہت واضح حدیث ہے کہ جو حرام کھاتا ہے اس کی عبادت داؤ پہ لگی رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے
रिजेक्ट कर सकता है, रद्द कर सकता है। बेटा जो कमाता है उसकी दो शक्ल होती है। एक शक्ल ये है कि बेटा ज्वाइंट फैमिली में है और माँ बाप ने उसको भेजा है कमाने के लिए, माँ बाप उसके सामने खड़े हैं, माँ बाप उसके जिम्मेदार हैं कि बेटा मुंबई में कमा, तेरे बाल बच्चों को हम देखते हैं, या मुंबई में तो कमा, कल को तेरा कुछ हुआ तो हम घर बेच के, ये बेच के, तेरा बीमार हो गया तो इलाज कराएंगे, पूरी तरह से इंश्योर है। तो भाई वो तो बाप के साथ में, जो भी कमाएगा बाप का होगा। लेकिन अगर बेटा बाप से ये कह देता है कि अब्बा मुझे अलग करो, अभी मैं अलग अपना कमाऊंगा, अलग रहूंगा, तो माँ बाप बोल देते ठीक है बेटा तू जा, अपना अलग कमा, अलग रहना। तो इस केस में वो जो कमाएगा उसका होगा। लेकिन जब तक वो ज्वाइंट फैमिली के अंदर है, ज्वाइंट फैमिली के अंदर जब तक है तब तक उसका नहीं होगा, वो पूरे घर वालों का होगा। बाप चाहे कुछ न कमा रहा हो, जीरो कमा रहा हो, एक आदमी ने कंपनी खोल के रखा है और कंपनी का जो ओनर है वो घर पे बैठ के सो रहा है, उसका जो मैनेजर है वो 40 साल से उसकी कंपनी में झक मार रहा है, तो इस ओनर के मरने के बाद वो मैनेजर कहेगा कि 40 साल तो मैं काम कर रहा, सब मेरा है, ये तो सो रहा था ओनर। ऐसा नहीं होता, वो जाए मैनेजर वहां से हटे, कंपनी से हटे, कहीं और जाके काम करे। बाप के अंडर में जब तक काम करता है वो बाप का नौकर है, समझ रहे? वो बाप का नौकर है वो बेटा, वो ओनर नहीं है, ओनर नहीं नौकर है वो। हाँ, उसको ओनर बनना है तो कह दे ना बाप से, अब बस कह दे मुझे अलग होना, मुझे इस सिस्टम में नहीं रहना है, वरना जब कमा लिया बन गया तो कहेगा सब मेरा है, और कभी घाटे में आ गया तो, नुकसान में आ गया तो क्या फैमिली नहीं खड़ी होती है? जो ज्वाइंट फैमिली में रहता है वो जब कमाता है तो घर वालों को देता है, लेकिन जब वो बर्बाद होता है, कोई आफत आती है तो पूरा घर उसके साथ खड़ा होता है, बाप अपना खेत बेच के उसका इलाज कराता है। तो जब लेना हो, मुसीबत आए तो अब्बा का पूरी जायदाद हम ले लेंगे, और घाटा जो फायदा हो जाए तो अब्बा को नहीं देंगे। तो भाई साफ साफ कह दें ना, घर वालों को बता दें, घर वालों को बता दें कि भैया अब आज से हम आप लोगों के साथ नहीं रहेंगे, हमें अलग करो, आप अलग हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आप कमाओ खाओ, सब आपका। आप किसी भी, आप बाप को छोड़ो, बाप को छोड़ो, आप किसी और आदमी के साथ 4 आदमी को पार्टनर बना लो, एग्रीमेंट कर लो कि भाई 2 लोग साइड पे काम करेंगे, आप लोगों का पैसा नहीं, हमारे पास पैसा है, हम पैसा देते, हम सोएंगे घर पे, लेकिन जो भी मुनाफा होगा इतना इतना सब में बटेगा, है कि? अब ऐसा कहने के बाद जो लोग मेहनत कर रहे हैं वो कल को बोले कि सब हमने मेहनत की, सब हमारा, आपको नहीं मिलेगा। तो भाई ये एक कई लोगों ने मिलकर एक एग्रीमेंट किया ना कि हम सब एक साथ में करें, कमाएंगे, एक साथ में बनाएं। तो अगर वो आपको अलग करना है तो आप उस टीम से बाहर निकलो, वो एग्रीमेंट तोड़ो, आप एग्रीमेंट से बाहर निकलो आप। तो हमारे यहाँ जो चलता है ना हमारे मुल्क में, वो समझो ज्वाइंट फैमिली में एक अंडरस्टूड एग्रीमेंट है कि हम सब एक साथ रहेंगे, एक साथ कमाएंगे, एक साथ सबका होगा। उस जंजाल से आप बाहर निकलिए ना, आप ऐलान कर दीजिए कि कल से हम आपके साथ नहीं। जी आखिरी सवाल है। हाँ हाँ, क्या बहन क्या कर देती है? हाँ हाँ हाँ, आपका सवाल जो मैं समझ पाया वो ये है कि बाप है, उसके बच्चे हैं और उसके बच्चियों की शादी हो गई है, यानी बेटे हैं, बेटियों की शादी हो गई है। तो बेटियां कभी अपने जो है ससुराल से आती हैं तो भाभीयों से झगड़ा हो जाता है, तो भाभी क्या बोलती है कि तुम जाओ अपने घर पे, ये तुम्हारा घर नहीं मेरा घर है। तो बेटियां कहती नहीं मेरे बाप का घर है। तो उनका ये कहना बिल्कुल बजाय कि मेरे बाप का घर है, बल्कि ये जो भाभियां कहती है ना मेरा घर है, इनका मुंह बंद करना चाहिए, इनका मुंह तोड़ना चाहिए। ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारा घर तुम्हारे बाप के पास, इधर नहीं है। इधर तुम एक एग्रीमेंट पर हो, कॉन्ट्रैक्ट पर हो, शौहर ने निकाह में लिया है तब तक यहाँ हो। जिस दिन बोला तलाक तलाक तलाक, यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं रहेगा, यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं बचेगा। एक कॉन्ट्रैक्ट पर हो, एक एग्रीमेंट पर हो, एग्रीमेंट जिस दिन टूटा कुछ नहीं तुम्हारा बचेगा। और ये जो बहनें हैं, जो बेटियां हैं, ये तलाक नहीं, तलवार उठा ले बाप या भाई, कितना भी मारपीट हो जाए, ये रिश्ता, ये जो हक है माल में, कभी खत्म नहीं हो सकता। ये जो लिंक है प्रॉपर्टी में, जो बेटियों का जो लिंक है बाप की प्रॉपर्टी में, इस लिंक को तोड़ा नहीं जा सकता, कभी नहीं तोड़ सकते, बाप कभी नहीं तोड़ सकता। लेकिन जो बीवी का लिंक है वो चंद लफ्जों से टूट सकता है। क्या है उसके पास? कुछ नहीं। उसको अगर चाहिए तो बोला ना, जा अपने बाप से मांग के ला। तेरे भाई लोग जो अपने तेरे बाप का में जो हिस्सा था है वो, मैं हम नहीं कहते कि उस पर हम भाभी के बारे में कोई जुल्म वाली बात करते हैं, उसका हक है, लेकिन कहाँ है?
उधर है भाइयों के पास, उधर तो माफ करके आइए, अच्छा बन के आइए, भैया रख लो, अरे जहां लेना था वहां रख लो, और जहां नहीं लेना तो हमारा। ये अंदाज भी बताता है इन लोगों ने भाइयों को माफ नहीं किया। ये अंदाज भी बताता है कि बहनें खुशी से माफ नहीं करती हैं। अगर माफ करना होता ना तो सब जगह माफ करती, लेकिन ये कौन सी माफी है कि भाई से बोले अपना माल कि भैया रख ले, और शौहर से जो उसका नहीं है बोलते हमको दे दे। हाँ? दूसरे की बाप की बेटियों का हिस्सा बोलते हमारा है, और जहां इसका है वो बोलते हमारा नहीं है। ये कितनी बड़ी बदमाशी सोचिए इन लोगों की। नहीं, औरत का जहां, वही तो हम कहिए, हमारा पूरा टॉपिक क्या है कि अल्लाह की बंदियों, तुम्हारा जहां हक है वहां मांग के लाओ ना, जहां नहीं वहां क्यों मांगती हो? तुम्हारे शौहर के पास तुम्हारा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, जो है तुम्हारे बाप के पास है। शौहर क्या करेगा? शौहर के पास तुम्हारे कितना हक है? शौहर के माल में ना बीवी का ना बीवी के माल में शौहर का। ये उसूली बात ध्यान में रखें। शौहर के माल में बीवी का कोई हक नहीं है, और बीवी के माल में शौहर का कोई हक नहीं। ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, निकाह है, एक एग्रीमेंट है। उस एग्रीमेंट में क्या होता है कि बीवी का कपड़ा देगा शौहर, ये जिम्मेदारी है। बीवी का खाना देगा शौहर, ये उसकी जिम्मेदारी है। बीवी के रहने का इंतजाम करेगा, ये शौहर की जिम्मेदारी है। बीमार हो गई तो इलाज कराएगा। ये चार, बस ये चार खर्च किसके जिम्मा है? शौहर के जिम्मा है। शौहर की प्रॉपर्टी में बीवी का कोई हक नहीं है। हाँ, मर गया तो 1/4 है, औलाद नहीं है तो, औलाद है तो 1/8 है। लेकिन जीते जी शौहर के माल में उसकी बीवी का कोई हक नहीं बनता। उसके सिर्फ 4 हक है, बस 4 से ज्यादा कोई हक नहीं है। समझ रहे? इसलिए किसी बीवी को ये नहीं बोलना चाहिए कि भाई के, यानी अपने शौहर का पूरा जायदाद उसका, कुछ नहीं उसका जहां वहां से लेकर आए, या उसको, हाँ शौहर मरेगा, जिस दिन उसकी डेथ हो गई, मर गया, उस दिन उसके माल में से इसको बहैसियत बीवी मिल सकता है। लेकिन जब तक शौहर जिंदा है, जब तक इसको कुछ नहीं मिल सकता। खास तौर से अगर शौहर भी कंगाल है और शौहर के बाप का माल है, तब तो उसके पास कुछ है नहीं। समझ रहे? तो खुलासा ये है कि बहनें अपने बाप के घर आई हैं, बेटी अपने बाप के घर आई है, तो डंके की चोट पे कह सकती मेरे बाप का घर है। हाँ? और भाभियां अगर बोले तो उनका मुंह बंद कराना चाहिए, तुम्हारा नहीं है, तुम्हें अपने घर में जाओ, अपने बाप के घर में, तुम्हारे घर थोड़ी है। और कोई सवाल है? शौहर की कमाई, शौहर की जाती कमाई, इसके बाद में कुछ नहीं। शौहर की कमाई, हाँ, शौहर की कमाई हो या शौहर को अपने बाप से मिला हो, कहीं भी मिला हो, शौहर को मिल गया तो उसका है। शौहर ने कमाया या किसी ने उसको दिया, उसके बाप ने दिया, जिसने भी दे दिया उसका हो गया। अब उसका हो गया तो उसके मरने के बाद उसके बेटों का है, उसकी बेटियों का है, उसकी माँ जिंदा है तो उसका है, उसकी बीवी जिंदा है तो उसका है, उसमें सबका हक है ना। शौहर का मतलब थोड़ी है कि शौहर मर गया तो सिर्फ उसकी बीवी का हक है। भाई मैं एक आखिरी बात पेश करके खत्म करता हूँ। हाँ, एक शौहर अगर मर गया, उसके वारिसिन में उसकी बीवी है, उसकी एक बहन है। अगर वो 4 करोड़ छोड़ के मरता है, अगर 4 करोड़ छोड़ के मरता है एक शौहर, और उसकी क्या है, उसकी एक बीवी है, बच्चे नहीं, उसकी बीवी और उसकी एक बहन है, तो उसकी बीवी को कितना मिलेगा 4 करोड़ में से? हाँ, किसी को पता? एक शौहर है, 4 करोड़ छोड़ के मर गया, उसके वारिसीन में कौन है? सिर्फ 2 लोग हैं, उसकी एक बीवी एक सगी बहन है। बीवी को कितना मिलेगा? 4 करोड़ में से 1 करोड़ मिलेगा। 3 करोड़ किसको मिलेगा? हाँ, बहन को मिलेगा। 3 करोड़ बहन को मिलेगा, बीवी को सिर्फ 1 करोड़ मिलेगा। 3 करोड़ उसकी सगी बहन को मिलेगा। मोहनपुरा की मस्जिद में जब हमारी ये तकरीर हो रही थी, जब मैंने ये बात कही तो एक पर्ची पे सवाल लिखा हुआ है कि बीवी को सिर्फ 1 ही करोड़, बहन को 3 करोड़ क्यों? एक औरत का सवाल था। मैंने कहा ये सवाल आपने बीवी बनकर किया है, आप बहन बनकर ये बात सुनिए, आप बीवी बनकर क्यों बात सुन रहे हैं? जब ये मैं कह रहा हूं कि एक शौहर के माल में उसकी बीवी का हिस्सा 4 करोड़ में से 1 करोड़, 3 करोड़ बहन का, तो एक औरत बहन भी तो होती है, तो बीवी बनकर ही क्यों सुन रही हो? इसलिए कि तुम्हें बीवी बनकर ही चाहिए, बहन बनकर भाइयों से नहीं चाहिए, अब्बा से नहीं चाहिए। इसलिए औरत अपने आप को सिर्फ एक ही रिश्ता समझती है, बीवी हो, बस शादी हो गई, ओनली बीवी है। भाई एक औरत सिर्फ बीवी है, एक औरत बीवी है, बीवी के हिस्से से सबसे छोटा अमाउंट है उसके लिए, सबसे विरासत में जितने हिस्से हैं 1/8, 1/6, 1/3, 2/3, उसमें सबसे छोटा अमाउंट क्या? 1/8। सबसे छोटा हिस्सा बीवी का है, सबसे छोटा हिस्सा। हालांकि बेटी हो जाए, अगर 2 बेटी हो जाए तो सबसे बड़ा हिस्सा 2/3 बेटी का हो जाता है।
بہن کا بھی حصہ 2/3 ہو جاتا ہے اگر 2 سے زیادہ ہو سکے تو ایک عورت اگر بیٹی کے روپ میں ہے تو اس کا حصہ زیادہ ہے وراثت میں، بہن کے روپ میں ہے تو بھی اس کا زیادہ ہے، ماں کے روپ میں ہے تو بھی 1/3 اس کو مل سکتا ہے بعض حالات میں۔ تو ایک عورت اپنے آپ کو صرف بیوی کیوں سمجھتی ہے؟ وہ بہن کے روپ میں کیوں نہیں کھڑی ہوتی کہ مجھے ایسے بہن چاہیے؟ وہ ماں کے روپ میں کیوں نہیں کھڑی ہوتی کہ ماں کی حیثیت سے مجھے حصہ چاہیے؟ اور بیٹی بن کر کیوں نہیں کھڑی ہوتی کہ بیٹی کی حیثیت سے مجھے حصہ چاہیے؟ وہ صرف بیوی 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 بس۔ کتنے سال کی بیوی ہوتی ہے بھائی؟ 25 سال تک، آج کل 30 سال تک لڑکیاں باپ کے گھر پہ ہوتی ہیں، 30 سال اس کی بیٹی کی زندگی ہے، شوہر کے ساتھ 10-15 سال کی، اس کے بعد ماں بن جاتی ہے، ماں کی زندگی ہے اس کی۔ تو ایک عورت صرف بیوی ہوتی ہے، ارے بھائی بیٹی ہوتی ہے، بیوی ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے، بہن ہوتی ہے، تو ہر اینگل سے کلیم کرے نا کہ بحیثیت بیوی جتنا چاہیے ہم کو چاہیے، بحیثیت بیٹی جتنا چاہیے ہم کو لاؤ، بحیثیت بہن جتنا چاہیے وہ کلیم کرے کہ بہن کو جو ملنا چاہیے مجھ کو ملنا چاہیے۔ عمر زیادہ ہوگی، ماں بن گئی، اب ماں کی حیثیت سے جتنا اس کو ملنا چاہیے اس کو میں۔ تو ایک عورت اپنے آپ کو صرف بیوی نہ سمجھے۔ یہ وراثت کا مسئلہ سنتے ہوئے اگر بیوی بن کر ایک عورت سنے گی وراثت کا مسئلہ، اسے تکلیف ہوگی۔ ایک عورت اپنے آپ کو جو وراثت کا مسئلہ سنے یا پڑھے تو اپنے آپ کو بیوی، بیٹی، بہن، ماں سب مان کے چلے، تب اسے سکون ہوگا۔ سمجھ رہے کہ ہمارا کتنا حق ہے، ہمارے لیے جو ہے اسلام نے ہمارا وراثت میں کتنا حصہ رکھا ہے، بہت بڑا اس کو حصہ دکھائی دے گا اگر وہ اپنے آپ کو پورے عورت کے پورے فل پیکج میں رکھے گی تو۔ لیکن صرف بیوی بنا کے رکھے گی تو اس کو اپنا گھاٹا نظر آئے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔